السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 دسمبر ہے اور بدھ کا دن ہے، سن ہے 2020۔ دو امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کو اپنے گھر بلایا کھانے پہ، اور جو کل میٹنگ میں ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ ہر چیز ٹھس ہو گئی ہے، استعفوں کے معاملے پر ایک بڑا شدید اختلاف تھا اور ایکچولی مریم نواز صاحبہ بڑے غصے سے وہاں سے گئی تھیں۔ ان کو رام کرنے کی کوشش، ان کو آپس میں بٹھا کر تو تعلقات بہتر بنانے کی کوشش، میں اس کی انسائیڈ آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن جو دوسری خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ آپ کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امریکہ کی جو ہپوکریسی ہے، امریکہ کی جو منافقت ہے، وہ اس خبر سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں ویسٹ کی جو نفرت ہے اس کا اس سے اظہار ہوتا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہم میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک فہرست شائع کی ہے جس میں پاکستان کو 9 دوسرے ممالک کے ساتھ کنٹری آف پبلک کنسرن جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ لسٹ وہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو چائنا، سعودی عرب، ایران اور کئی دوسرے ممالک کے ساتھ اس میں رکھا گیا، کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دیا گیا۔ کہا کہ جی یہ پاکستان کا ٹریک ریکٹ بہت برا ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ زبردستی عیسائیوں کو، زبردستی ہندوؤں کو، زبردستی سکھوں کے مذہب تبدیل کرا کے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور لوگوں یہ ایک پاکستان کے اوپر چارج لگا کے انہوں نے ہمیں سعودی عرب اور ایران اور چائنا کے ساتھ کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن بیان کر دیا۔ لیکن بھارت، آپ یہ دیکھیں منافقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بھارت جہاں پر اسپیشل قانون کے تحت مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی اور ان کی اپنی دھرتی ان کے لیے انجان بنا دی گئی، بھارت کو اس میں شامل نہیں کیا گیا لسٹ میں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو بھارت کی فیڈرل گورنمنٹ، امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ نے جو ممالک جن کی لسٹ شائع کی تھی، اس میں چائنا اور پاکستان اور ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بھارت کو بھی ٹیئر 2 کنٹری اس میں انہوں نے رکھا تھا، اس کے لوئسٹ رینک میں وہ لے کے آئے تھے بھارت کو۔ لیکن یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن کی جو فہرست شائع کی ہے، مائک پومپیو نے جس کا اعلان کیا ہے، وہاں پر بھارت کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں بھارت نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ پورے بھارت میں جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے ڈسکریمنیشن کی گئی، پوری دنیا اس پر سراپا احتجاج، پورا بھارت اس پر ابلا، امریکہ کو وہ نظر نہیں آئی۔ کرسچینز کے دیہاتوں کے دیہات جلا دیے گئے، امریکہ کو وہ نظر نہیں آیا۔ بھارت کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہاں پر مذہبی آزادی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بھارت کا نام اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ ہے وہ منافقت۔ ہمیں پاکستان کو، میں یہ کھل کر بات کر رہا ہوں، اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے ہوں گے، اور یہ وہ بات ہے جس پر پورے پاکستان کو ایک زبان ہو کر امریکہ کی جو منافقت ہے اس کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایشو پر پی ایم ایل این کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں سوچنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو نہیں سوچنا چاہیے، تحریک انصاف کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ امریکہ پاکستان پر بات کر رہا ہے۔ کھل کر سب کو ایک زبان ہو کر بات کرنے کی ضرورت تھی۔ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی آپ نے کوئی ریاست کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی؟ بالکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنی۔ ایک دوسرے کو گالیاں، اور پھر کیوں بولیں گے؟ امریکہ سے تو امداد لیتے ہیں، امریکہ کی مدد سے تو ہماری جان بخشی ہوتی ہے، امریکہ کی مدد سے تو ہم سعودی عرب جاتے ہیں، تو کیوں ہم امریکہ کے بارے میں بات کریں؟ اور پھر مودی جو ہے، بھارت جو ہے، اس کے ساتھ تو تعلقات ہم نے بہتر بنانے ہیں، تو پھر کیوں، کیسے ہم بھارت کے خلاف زبان کھولیں گے؟ لیکن یہ وقت ہے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ریئلٹیز کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں امریکہ جس طرح پاکستان پر وار کر رہا ہے بھارت کے ساتھ مل کر، اور جس طرح یورپ کے ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو ان کی نفرت اور دشمنی، اس لسٹ نے تو بالکل اس کو عیاں کر دیا ہے، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اور اگر مریم نواز صاحبہ، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، آصف زرداری، اگر یہ
کوئی اس پر بات نہیں کرتے تو میں پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ کمینگی کی اور منافقت کی آخری حد ہے جہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ کرنا چاہیے، ان کو بولنا چاہیے، بھارت کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ڈاسیر میں ہم نے پورے ثبوت دیے ہیں بھارت کی کرپشن کے، بھارت کی منافقت کے، جس انداز میں بھارت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں نے یہاں پر، کتنی عیسائی لڑکیوں کی زبردستی مسلمان ان کو بنا کے شادیاں کی گئی ہیں، کتنی ہندو لڑکیوں کی مسلمان بنا کے ان کو شادیاں کی گئی ہیں، مجھے بتائیں نا، جس کی بنیاد پر آپ یہاں پر آپ عدالتوں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک کیس کا ذکر کیا ہوا ہے، پاکستان کی عدالت نے سزا دی ہے نا، پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دی ہے۔ اب آپ امریکہ پاکستان کی عدالتوں کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو سارے کیس یاد آ گیا کہ جی فلاں کو سزا دی تھی۔ آسیہ بی بی کا کیس یاد نہیں ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ایکوٹ نہیں کیا، وہ یہاں سے گئی نہیں ہے۔ آسیہ بی بی سپریم کورٹ کے احکامات سے رہا ہو کر، یہ عدالتیں نظر نہیں آ رہی امریکہ کو؟ یہ کیا منافقت ہے کہ آپ کی یہ امریکہ کی عدالت ہے؟ آپ کی جو آزادیاں ہیں، جس میں آپ خاکے بناتے ہیں، جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے قرآن کو جلاتے ہیں، جی یہ آزادی ہے وہاں پر، تو یہ آزادیاں ہم پر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اپنا کلچر تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ ملک حاصل کیا گیا مسلمانوں کے لیے تاکہ یہاں پر ہم اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنے اکابرین کی عزت کر سکیں۔ تو اگر آپ ہم پر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہونے والا۔ لیکن دوستو ساتھیو، یہ منافقت جو ہے اس کو سمجھیں، اور پھر وہ جو قائدین جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس چیز پر منہ نہیں کھولتے، اس پر بات نہیں کرتے، امریکہ کے آگے دم ہلاتے ہیں، بھارت کے آگے دم ہلاتے ہیں، وہ پاکستان کے سجن نہیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے سجن نہیں ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان پر۔ کل آر ہوگا پار ہوگا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، نہ آر ہوا نہ پار ہوا۔ استعفے پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نیر بخاری صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک آخری آپشن تھا جس پر بات ہونی تھی۔ اب کل تو ٹوپی ڈرامہ کر کے جی اسٹیئرنگ کمیٹی آج فیصلہ کرے گی، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ اب آج مولانا فضل الرحمان نے کھانے پہ بلایا مریم کو، کھانے پہ بلایا بلاول کو، دونوں کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ مل جل کر کام کریں۔ بلاول بھٹو یہ بات کہہ چکے ہیں بٹوین دا لائنز بھی، آج بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کہہ دی ہے کہ استعفے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ میدان خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جو اعتزاز احسن کا بیان ہے کہ صرف اگر 44 اراکین اسمبلی موجود ہیں، انہوں نے استعفے نہیں دیے، تو پارلیمنٹ کا کام چل سکتا ہے۔ تو اگر اپوزیشن استعفے دے گی، اس سے عمران خان کی حکومت کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی، بلکہ ضمنی انتخابات ہوں گے تو اس میں عین ممکن ہے کہ 10-12 سیٹس تحریک انصاف زیادہ کر لے اپنی، اور پھر اس کے بعد ان کو سمپل میجورٹی ہو جائے، اور پھر تو نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی۔ تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی ناراض نہیں کرنا چاہتی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کیونکہ ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے پاس ہے کیا لوز کرنے کے لیے؟ آپ تو یہ سب کام کر کے اپنے حمایتی، اپنے ساتھی اپنے انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو سندھ کی گورنمنٹ سے بھی جائیں گے۔ تو مولانا کی کوششیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اندر کی بات ہے، کھانا سب کچھ کیا، روٹیاں کھلائیں، سب کچھ کیا، مریم کو اور بلاول کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی استعفے کے نام پر بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ مرکز پر استعفوں کی بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کو، نون لیگ کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں پیپلز پارٹی چاہتی کہ وہ رہیں، اور اگر ایک دفعہ استعفے ہو گئے تو شہباز کے اور ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ایکسیپٹ نہیں ہونے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر بلاول بھٹو کو قائد حزب اختلاف بنانے کی بات کر رہی ہے، اس میں زرداری صاحب کو فائدہ ہے۔ تو نون لیگ کے ساتھ ایک اور کام ہونے والا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس دفعہ آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو اس لیے وہ استعمال کریں گے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ بلاول بھٹو بن جائیں، اور جو مسلم لیگ نواز ہے، مریم نواز صاحبہ چیختی چلاتی رہ جائیں۔ تو مولانا اپنے مشن پر اپنا کام کر رہے ہیں، زرداری اپنے کارڈ انتہائی خوبصورتی سے، چالاکی سے کھیل رہے ہیں۔ اب ان کا مشن یہ ہے کہ استعفوں کے نام پر شہباز شریف کا پتہ صاف کریں قومی اسمبلی سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، بلاول کی گروتھ ہوگی، اس کی گرومنگ ہوگی، اور اگر آج وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کسی طرح بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے جا کر وزیر اعظم بننے کا جو ان کا خواب ہے وہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں وہ پورا ہوگا۔ تو دوستو ساتھیو، جیسے جیسے انفارمیشن نہیں آئے گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب تک یہی انفارمیشن تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔